الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا چلا جانا یہ ایک بہت بڑا غم بھی ہے اور بہت بڑا ایک اثاثہ بھی ہے، اور اپنے بڑوں سے ہم نے سنا، فرماتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو دراز کر لو، یعنی کہ بڑا عمر کو لمبا کر لو، تو آپ نے کوئی نمازوں کے متعلق نہیں فرمایا کہ لمبی چوڑی نمازیں پڑھو یا ہر روز روزے رکھو یا اتنے حج کر لو یا عمرے کر لو، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اور اویس قرنی، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت تھی اور ماں کی خدمت تھی، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو زندگی میں نہیں آ سکے ایمان کی حالت میں۔ اور ان کے متعلق ہی یہ فرمایا کہ عمر، اگر تم اویس قرنی کو پالو تو اس سے ہاتھ اٹھوا کے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرانا۔ دیکھیں کتنا، حالانکہ عمر تو صحابی ہیں اور تابعی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا کرانا، کیونکہ مرتبہ بہت آگے نکل گیا نا، ماں کی خدمت ایسی ہے۔ تو میں ابھی ایک جگہ تھا چند دن پہلے، تو وہاں بھی ان کے ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے مجھے بلایا، میں نے وہاں ایک بات کی تھی، وہ آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ دو باتیں کی تھیں، میں ایک بتا دیتا ہوں، بس دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھیں، ایک صاحب نے نا آ کر سوال کیا کہ حضرت، موت سے نا بڑا خوف آتا ہے، اور موت سے خوف تو مسلمان کو نہیں آتا، ویسے یہ تو کام ہے غیر مسلم کا، وہ ڈرتا ہے کیونکہ اس کی یہ جنت سے نکلنا کون چاہے گا، اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے سے نکلنا سب چاہتے ہیں۔ کوئی بھی قیدی ایسا شاید ہی کوئی ملے کہ جو کہے کہ میں قید میں مجھے اچھا لگتا ہے، میں قید ہی صحیح ہے، نہیں، جس نے آزادی دیکھی ہے وہ قید خانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو موت سے ڈر لگتا ہے حضرت، تو ان کو سمجھایا، بھائی آپ کے والد کدھر گئے؟ تو کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ والدہ کدھر ہیں؟ چلی گئیں۔ دادا کدھر ہیں؟ پردادا کدھر ہیں؟ لکڑ دادا، چکڑ دادا، ایسے کرتے کرتے کئی رشتے گنوائے، وہ سب چلے گئے۔ تو ان کو کہا، بھائی جب سب اکثر زیادہ بڑا خاندان کا حصہ تو جا چکا ہے، مر گیا، تو یہاں تو بہت تھوڑے سے بچے، اب یہاں رہنے کا فائدہ؟ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ کو موت نہ دی جائے تو پھر سوچیں کیا ہوگا، کہ آپ کے سامنے آپ کی اولادیں چلی جائیں گی مر کر، ان کے بچے، آپ کے پوتے نواسے، آپ کے سارے رشتہ دار چلے جائیں گے، اور آپ اکیلے وحشت کھانے لگ جائیں گے کہ سب رشتے ختم، سب چلے گئے، میں اکیلا بچا ہوں، تو آپ پھر موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے۔ تو موت بھی ایک اللہ کا بڑا تحفہ ہے اور نعمت بھی ہے، لیکن میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، وہ صرف یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ اگر یہ موت سے ڈرنا ورنا تو چھوڑیں، یہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو موت کا گلے لگاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو اس نے اپنے پشتوں کو دیکھنا ہے، نبیوں کو، آدم کو علیہ السلام کو دیکھے گا، سلیمان علیہ السلام، سارے نبیوں کو دیکھے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم موت کے بعد بالمشافہ آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جنت میں، اور اپنے بنانے والے رب کو ہم اس موت کے ذریعے پھر دیکھ سکتے ہیں، رب بھی دیکھے جائیں گے جنت میں، دعوتیں ہوں گی، بڑے سلسلے ہیں، وہ تو واقعات ہی الگ ہیں۔ بہرحال تو یہ موت تحفہ ہے، اور ڈرنا ورنا اس سے کیا،
اس کو تو گلے لگانا ہے، لیکن ایک انسان نا اچھی موت کے ساتھ چلا جائے. اصل بات یہ ہے، اچھی موت آپ اپنی بنا سکتے ہیں، چاہے جیسی بھی موت لکھی ہو نا، لیکن اس کو اچھا کر سکتے ہیں. وہ فارمولہ بتا رہا ہوں کہ اپنی موت کو کیسے ہر مسلمان اچھا بنا سکتا ہے. کافر کو تو یہ فکر ہی نہیں ہے نا، غیر مسلم کے ہاں تو یہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں کہ میں اپنی اس مرنے کی موت کو بھی اچھا بنا لوں. ان کے ہاں تو بس وہی ہے جی، مر گیا تو اس کو انہوں نے جس طرح بھی کرا اور پھر اس کو عزت کے ساتھ جو ہے دفنا دیا، بعض مذاہب میں جلا دیا اور مختلف ہے. لیکن مسلمان اپنی موت کو اچھا بنا سکتا ہے، اللہ سے چاہے تو اپنی موت اچھی بنائے. کیسے؟ تو کہا کہ ایک شخص ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اور وہ آپ کو روزانہ نا تحفے بھیجتا ہے. مثال کے طور پہ وہ لاہور میں رہتا ہے اور لیکن آپ کے ایڈریس پہ روزانہ قیمتی تحفے بھیجتا ہے. کوئی معمولی گفٹ بھی نہیں بھیجتا، بہت قیمتی تحفے روزانہ آپ کو بھیج رہا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں چند دن ہی کوئی کسی کو قیمتی تحفے بھیج دے، 2-4 دفعہ بھی بھیج دے تو انسان کے دل میں اس کی بڑی محبت آ جاتی ہے. اور 1 سال تک تحفے بھیجتا رہا، 1 سال بعد وہ آپ کو کہے کہ بھائی میں تو عمران بھائی کراچی آیا ہوں، آپ کے ایڈریس پہ پہنچ رہا ہوں، آپ سے آج ملاقات بالمشافہ ملنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو خوشی ہوگی نا کہ بھائی یہ بندہ مجھے روز قیمتی تحفے بھیجتا تھا، آج یہ خود آ رہا ہے میرے پاس ملنے. تو آپ اس کی ضیافت کریں گے، بہت اچھا اکرام کریں گے، بڑی اہتمام سے آپ کوشش کریں گے کہ اس کو میں خوش کروں آج، کیونکہ 1 سال سے اتنے قیمتی روز تحفے بھیج رہا ہے. اور کہا کہ جس دن آپ اس سے ملنے آ گئے اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح ایک بڑا مختصر سا عمل ہے، چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹا کہنا غلط ہے. ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب ڈانٹ دیتے تھے، شیخ الحدیث عبد المجید دین پوری رحمہ اللہ، ڈانٹ دیتے تھے چھوٹا مسئلہ پوچھنے آئے ہو تو خود ہی حل کر لیتے، پوچھنے کی کیا ضرورت. تو کہتے تھے مختصر کہو، مختصر عمل 1 منٹ کے بھی اندر ہو جاتا ہے. ایک بار جو سورہ فاتحہ ابھی آپ نے کیا اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، پورے قرآن کے برابر ثواب. 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا، اور اس کی نیت آپ نے کر لی کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تحفہ بھیج رہا ہوں. اور آپ کے سارے اصحاب کو، پھر تابعین کو، تبع تابعین، اولیاء اکرام، سارے چلتے چلتے میرے سارے خاندان والے، اور یہ لسٹ آپ کی بڑھتی رہے گی. میرے والدین بھی اس میں شامل، میرے القادر جامع مسجد کے سارے نمازی بھی جو اس دنیا سے چلے گئے، میرے محلے والے، سب اس نے شامل کر لیے. نام بھی نہیں جانتا ان کے، لیکن سب شامل کرتا جا رہے. لوگ تو مرتے جا رہے ہیں. اب 10 سال زندہ رہا، 20 سال زندہ رہا، جتنا عرصہ زندہ رہا، روز پڑھ رہا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگ رہا. اور یہ تحفے وہاں جا رہے ہیں، یہ بہت قیمتی تحفے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی ان کے لیے کوئی ایصال ثواب سے زیادہ، وہ بھی قرآن کا ایصال ثواب. روز قیمتی تحفے جا رہے ہیں. جب ایک دن آئے گا ہماری موت کا، اس دن فرشتہ بتائے گا کہ بھائی آج تو عمران صاحب خود آ رہے ہیں. یا رسول اللہ آج تو یہ امتی آپ کا خود آ رہا ہے، موت واقع ہوگی اس پہ اور یہ خود آئے گا. اس وقت آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوگا، سارے نبیوں کا کیا انداز ہوگا، صحابہ کا کیا انداز ہوگا، آپ کی پوری پیڑھی، خاندان، والدین تک سب، بلکہ وہ بھی ان کے والدین پھر ان کے جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو کیسا پروٹوکول اس کو ملے گا خاص الخاص انداز میں. اور یہ میں اپنی رائے سے بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیشلی فرشتہ اس کے لیے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا جائے کہ بھائی یہ کوئی آج معمولی انسان نہیں مرنے لگا ہے، یہ بڑا خاص الخاص انسان ہے، اسپیشل بندہ ہے، اس کی روح بھی جو ہے نا بڑے پیار سے نکالنی. یہ امتی ہے، امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور عام امتی نہیں ہے جو روزانہ قیمتی تحفے بھیج رہا تھا اتنے ساروں کو. بتائیں
حالانکہ اتنا دیکھا جائے تو بڑا لفظ سمجھانے کے لیے صرف استعمال کر رہا ہوں کہ معمولی عمل ہے، لیکن معمولی نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. تو اس کا ضرور اہتمام شروع کر لیں. اگر آج ابھی تک نہیں کیے تو آج سے شروع کریں. اور یقین جانیں یہ تو میں نے آپ کو ایک عمل بتایا، اس کے اندر 20 عمل خود موجود ہیں کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ ایصال ثواب کریں گے تو یہ بات تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن بتا رہا ہوں، اصل تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد سے شروع ہو جائے گا. لیکن یقین جانے دنیا میں بھی اس کے آپ کو ایسے ایسے فائدے نظر آئیں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے زندگی میں ایک دم اتنا بڑا بدلاؤ، تبدیلی کیسے آ گئی. کیونکہ اتنا آپ کو زندہ انسان نہیں دے سکتے جتنا یہ جو جا چکے ہیں نا. ہم خود کہتے ہیں نا اچھے لوگ گئے، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے نا، گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، جو انسان تھے مر گئے الو کے پٹھے رہ گئے. اصل لینے والے تو چلے گئے، ادھر سے تو کچھ ملے گا بھی، مرنے کے بعد اس کے اصل خزانے کھلیں گے. لیکن اس زندگی میں بھی اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کا تعلق روحانی نا لنک جڑ گیا وہاں سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا ارحم الراحمین، ہمارے نمازی بھائی ہیں بلال بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ان کی تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ان کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائیے. یا اللہ ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے پر نور منور فرما دیجیے. یا اللہ جتنی بھی آگے کی منازل ہیں اس میں ان کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ان کی اولادوں کو، تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بھی والدین اور بھی جتنے ہمارے نمازی ہیں اہل محلہ، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. سب کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.